اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے کمپیوٹر پہ اور خاص طور پر یوٹیوب میں بہت سے دوستوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو مذہب اسلام کے نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن و سنت مذہب اہل سنت کے خلاف خصوصاً بعض دوست پرو پکھنڈا کر رہے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ میں سب سے پہلے اسلام کی جو بنیادی چیز ہے جس میں کافر و مسلمان کی تمیز ہوتی ہے، یعنی جہاں سے مسلمان اور کافر علیحدہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ چیز ہے کلمہ طیبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پڑھایا، جو صحابہ کو سکھایا اور جو ان دوستوں کے کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے، وہ کلمہ جس کے دونوں جز یعنی جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے بعض دوست خصوصاً اہل تشیع حضرات اس میں اضافہ کرتے ہیں، اس میں بڑھاتے ہیں، جو کہ صداقت پر مبنی نہیں۔ ہم نے اپنے اس ویڈیو کا آغاز اس بنیادی چیز سے کیا ہے جو کہ کلمہ پاک ہے۔ ہمارا کلمہ یعنی مسلمانوں کا کلمہ جو قرآن و سنت سے، حدیث متواترہ سے ثابت ہے، وہ کلمہ پاک جو ان کی کتابوں سے، جو میں آگے چل کر آپ کو تھوڑا بہت ان کی کتابوں کا انٹروڈکشن اور تعارف کراؤں گا اور حوالے دکھاؤں گا، کہ یہ لوگ دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں، خود کو راہ راست پہ سمجھتے ہیں، اور اسلام میں داخل ہونے کی چیز جو ہے سب سے پہلے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ساتھی کہتے ہیں کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی جو شیعہ حضرات کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خمینی حجت اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ دراصل پوری دنیا کے مسلمانوں کو، خصوصاً اہل سنت والجماعت کو چیلنج کر رہے ہیں، مسلسل چیلنج کر رہے ہیں کہ ہمارا کلمہ یہ ہے، یعنی علی بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں، حالانکہ علی چوتھے نمبر پر خلیفہ تھے، تو بس انشاءاللہ
ان کی ولایت اور امامت کی اپنے جگہ پہ آئے گی، ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں بات کرنا چاہتے ہیں کلمہ طیبہ کی۔ کلمہ طیبہ ہمارا آپ سب بھائیوں کا جو یہ ہمارا دیکھ رہے ہیں، آپ نے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہی کلمہ سنا ہے۔ علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل کا جز ہم نے نہیں سنا۔ اور شیعہ حضرات کا ایک دعویٰ ہے کہ جو ہمارا کلمہ ہے وہ اصول دین میں سے ہے، حالانکہ اصول دین کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا جز قرآن میں تیسرا جز ہونا لازمی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں تیسرا جز یعنی علی ولی اللہ کا پورے قرآن میں الف لام سے لے کر والناس تک کہیں بھی آپ کو کلمے کا تیسرا جز نہیں ملے گا۔ یہ ہماری آپ کو چیلنج سمجھے، آپ کو قرآن مجید میں تیسرا جز کلمے میں علی ولی اللہ نہیں ملے گا۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہمارا دین، یہ جو امامت کا عقیدہ ہے یہ اصول دین ہے، اور علی ولی اللہ اصول دین میں داخل ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اصول دین قرآن میں ثابت کرو، یہ نہیں کہ گری پڑی روایتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ میں آپ کو کھلا چیلنج کرتا ہوں کہ آپ قرآن مجید سے اور ہمارے اہل سنت کی معتبر کتاب اور ان کی مرفوع حدیث اس کو کہتے ہیں جس کی سند مسلسل ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہوئی ہو، اس سند تک سلسلہ پہنچے اور وہ سند کمزور بھی نہ ہو، یعنی بیچ کے راوی اس پر جرح تعدیل نہ ہوئی ہو، تو آپ کو چیلنج ہے کہ کلمہ پاک جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تیسرا جز علی ولی اللہ کسی اہل سنت کی کتاب میں جب لفظ کسی بولوں تو سمجھیں کہ اس سے مراد ہوگی قرآن و سنت سے مراد ہمارے اہل سنت کے ہاں 6 کتابیں ہیں۔ سب سے اصح الکتب بعد کلام اللہ الصحیح بخاری و صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد۔ تو یہ اہل سنت والجماعت ان کو صحاح ستہ عربی میں بولتے ہیں، یعنی 6 وہ کتابیں جس میں اکثریت صحیح روایتوں کی ہے، لیکن کمزور بھی آ گئی ہیں، لیکن اکثریت اس میں صحیح روایتوں کی ہے، اس لیے اس کو ہم صحاح ستہ بولتے ہیں۔ تو عزیزان من، ہمارے بھائی جو ہمیں فالو کر رہے ہیں، ان کے سلسلے میں مؤدبانہ گزارش ہے، سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، ہمارا مقصد سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اور یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ حرف آخر نہیں ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے والذین اوتوا العلم درجات، ہر علم والے کے اوپر علم وارا ہے، یعنی علم کی درجات ہے۔ ہو سکے
اگر میری اس ویڈیو میں آپ کو کمی کوتاہی کوئی